الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، پوری کی پوری ایک تربیت کا مجموعہ ہے. نبوت ملنے کے بعد سے لے کر وفات تک آپ نے اپنے عمل سے، اپنی قربانی سے اور اپنے مجاہدات سے امت کی تربیت فرمائی ہے. اور نبوت ملنے سے جو پہلے کا عرصہ ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وجود سے اور اپنے کردار سے امت کی تربیت فرمائی. اس لیے آپ اگر غور کریں، جب نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ بات جب بادشاہوں تک گئی، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس خط پہنچا. اس خط میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرقل سے کہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، یؤتک اللہ اجرک مرتین، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے تمہیں دگنا اجر دیں گے. کافر بادشاہ سے کہا کہ تمہیں دگنے ایمان کا اجر ملے گا. یہاں محدثین نے اس پر بحث کی کہ وہ تو عام مسلمان بھی نہیں تھا، ابھی تو کافر ہے، اگر وہ ایمان لے آئے تو اس کو اس کے ایمان کا اجر ملے گا، ڈبل اجر کیوں ملے گا؟ ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا کہ ہرقل وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتا تھا، اور صرف ایمان نہیں بلکہ ان کی تعلیمات پر بالکل صحیح انداز میں اس نے عمل بھی کیا. تو ایک اللہ کے پیغمبر پر، آسمانی کتاب پر، آسمانی شریعت پر تو اس کا ایمان تھا پہلے سے.
اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بھی اس کے حصے میں آ جاتی تو کتنے انبیاء کا ایمان ملتا اس کو؟ 2 انبیاء کو، تو لہذا اجر بھی دگنا ہو جاتا۔ دوسرے محدثین نے اس کا جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی، دگنا اجر ہرقل کو، قیصر روم کو اس لیے ملتا کہ یہ بادشاہ تھا، اور خود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، جو رعایا ہوتی ہے، جو عام طبقہ ہوتا ہے، یہ کس کے دین کو قبول کرتا ہے؟ اپنے بادشاہوں کے دین کو۔ تو اگر ہرقل ایمان لاتا تو اس کا ایمان لانا سبب بن جاتا پورے روم کے لوگوں کے ایمان لانے، اس لیے اس کا اجر دگنا ہو جاتا۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا اور اس نے وہ خط پڑھا، اس نے کچھ سوالات کیے، اور سوالات جس شخص سے کیے ان کا نام تھا ابو سفیان، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ابو سفیان کس صحابی کے والد ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ، یہ ان کے والد ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہرقل نے جب سوالات شروع کیے تو ابو سفیان سے ایک سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ اس شخص نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی آپ لوگوں کے درمیان اس نے کیسے گزاری؟ دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی کس طرح کی تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، کبھی خیانت نہیں کی، ہمیشہ وعدے کو پورا کیا، کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کی۔ علماء نے لکھا کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی آپ کو نبوت ملی نہیں تھی، نبوت تو 40 سال پہ جا کے ملی، لیکن نبوت سے ملنے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بھی جب سوال ہوا تو آپ کا کردار بالکل صاف ستھرا تھا۔ اسی لیے نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی وہ بھی آپ کی تربیت کی ہے، لیکن اس میں آپ نے تربیت اپنے کردار سے فرمائی، دعوت تو تھی نہیں۔ 40 سال کے بعد کی زندگی دعوت کی ہے، اس میں آپ نے تربیت اپنے قول سے بھی فرمائی، اپنے عمل سے بھی فرمائی، اپنی قربانی سے بھی فرمائی، اور پھر ہر طبقے کی تربیت کی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف نوجوانوں کو لیا ہے اور بچوں کو چھوڑ دیا ہے، مردوں کو لیا ہے اور مستورات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر عمر اور ہر طبقے کے فرد کو آپ نے اپنی تربیت کے دائرے کے اندر شامل فرمایا، اور اس کو کتنی آسان تعبیر دی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی شفقت نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ بچپن کی اور بچوں کی تربیت کرنی ہو تو شفقت کے ساتھ کرنی ہو۔ ولم یوقر، اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، توقیر نہیں کرے گا، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک تربیت کا محتاج ہے۔ اگر کوئی مجھ سے عمر میں کم ہے
اس کو لینے کا اور اس کو وصول کرنے کا طریقہ اس کے ساتھ شفقت اور رحم دلی ہوگی. جو مجھ سے عمر میں زیادہ ہوگا اس کو وصول کرنے کا طریقہ عزت اور احترام اور تکریم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے ہمیں کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آنے میں، آپ کے ساتھ بیٹھنے میں، آپ سے کوئی بات پوچھنے میں کبھی ہمارے دل پر کوئی بوجھ یا خوف نہیں آیا. ایسا ماحول آپ علیہ السلام نے بنایا. تربیت آج نوجوانوں کی اور بالخصوص ان بچوں کی تربیت کی بہت بڑی ضرورت ہے جو ہم سب کے آنے والا مستقبل ہے، جو ہمارا آنے والا کل ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، لیکن نہ آپ علیہ السلام نے کبھی مجھے مارا ہے، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کبھی ڈانٹا ہے، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور تم نے ایسا کیوں کیا. حالانکہ وہ گھر کے خادم ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت. ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور آپ سے کہنے لگے کہ میرا کھجور کا باغ ہے اور جب اس کا پھل تیار ہو جاتا ہے تو اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب اس کو توڑوں گا، تو رات کو ایک بچہ آتا ہے اور وہ درخت پہ چڑھ کر وہ پکے پکے جتنے پھل ہوتا ہے اس کو توڑ کے لے جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کیا تم اس بچے کو، اس نوجوان کو پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا جی جی میں پہچان لوں گا، وہ مدینہ کا ہے، بچہ تو یہیں کا ہے. آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آ جاؤ. یہ صحابی گئے، رات کو بیٹھ گئے انتظار میں. وہ بچہ حسب ترتیب آیا اور جب درخت پہ چڑھ کے پھل توڑنے لگا تو یہ نیچے کھڑے ہو گئے. اب تو کوئی راستہ نہیں ہے. جیسے ہی وہ بچہ اترا انہوں نے پکڑا اس کو اور اس سے کہا کہ چلو تمہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا، وہ تمہیں بلا رہے. یہ بچہ کہتا ہے جو صحابی ہے کہ میں سمجھ تو گیا کہ شکایت چلی گئی ہے اور خیر نہیں ہے، اس لیے کہ میں اتنے عرصے سے ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس صحابی نے بڑا مضبوط پکڑا ہوا اور اپنے ساتھ پکڑ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر پہنچ گیا. آپ علیہ السلام نے دیکھا تو 9 عمر بچے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم اس کے باغ کے پھل توڑتے ہو؟ جھوٹ کا تو ماحول نہیں تھا. تو اس بچے نے کہا کہ جی میں توڑتا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں توڑتے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، کھجور کھانے کو میرا دل چاہتا ہے، تو اور کوئی سبب اور ذریعہ تو ہے نہیں، تو آ کے پھل توڑ لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں. تو صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بچے کے جواب کو سن کر مسکرائے. جب اس نے کہا نا میرا دل چاہتا ہے اس لیے توڑتا ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک علامت تھی اس بات کی کہ ناسمجھی میں ایک بات ہو رہی. فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے آپ سے قریب کیا اور پھر کہا دیکھو کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں لے سکتے. اگر تمہارا دل ہو کھجور کھانے کا تو دیکھو درخت سے جو کھجوریں نیچے خود گر گئی ہو، خود گری ہوئی ہو، وہ اٹھا کے اس کو صاف کر کے وہ کھا لیا کرو، تو یہ گناہ تم پر لازم نہیں آئے گا. اور
جو کھجوریں درخت کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ تمہاری نہیں، وہ اصل مالک کی ہے، لہذا اس کو توڑو گے تو تم چور کہلاؤ گے۔ یہ فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جانے کی اجازت۔ اب اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے احسن، آسان اور پیار کے انداز میں ایک بچے کی تربیت فرمائی۔ نہ ڈانٹ ہے، نہ اس میں جھڑک ہے، نہ اس میں کوئی مار ہے، نہ اس میں کوئی خوف کا احساس دلانا ہے، کچھ نہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس بچے کے اس جذبات کو دبایا نہیں، اس لیے کہ دل کی چاہت تھی کھجور کھانا۔ آپ کہہ دیتے کہ نہیں کھا سکتے ہو، جاؤ ختم کرو، یا والدین سے کہو کہ پیسوں کا انتظام کریں۔ آپ نے اس کو ایک صحیح رخ دے دیا، ایک مسئلے کی صحیح نوعیت اس بچے کو سمجھا دی کہ بھئی آپ اس طرح کر لیں، اور اس طرح کر لیں گے تو آپ کھجور بھی کھا لیں گے، آپ کو گناہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ اب یہ تربیت ہے، اس سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بھی صاف ہو گیا۔ اب تو شہر میں درختوں کا تصور شاید بہت کم ہو چکا ہے، لیکن پہلے جیسے ہوتا تھا کہ آم کے، کیری کے اور یہ بیر کے اور جامن کے یہ درخت ہوتے تھے، تو بعض دفعہ شرارتی بچے اس کے اوپر چڑھ جاتے تھے، وہاں سے اس کو توڑ کر کے لے جاتے تھے۔ تو اس سے دیکھیں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا، فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی ذاتی چیز ہو، ذاتی درخت ہے، اور اس کی شاخیں اس کے گھر کی دیوار سے باہر ہو اور وہ پھل باہر گر جائے، بات سمجھ گئے دوست، تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو شاخیں اندر ہیں اور جو شاخ اندر ہو اس کا پھل اندر گر جائے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا پڑے گا؟ دیوار پھلانگنی پڑے گی، تو وہ تو مستقل چوری کے حکم میں منع ہے۔ یا وہ پھل جو درخت پر لگا ہوا ہے، گرا نہیں ہے، چاہے اس کی شاخ نیچے کی طرف ہو، باہر ہو، وہ بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جب تک پھل درخت کے اوپر ہے، شاخ پر ہے، وہ اصل مالک کی ملکیت ہے۔ یہ بہت سارے مسئلے اس حوالے سے بالکل واضح اور صاف ستھرے ہو جائیں گے دوست، بات سمجھ گئے دوست؟ اسی لیے علماء نے لکھا اگر راستے میں کوئی کھانے پینے کی چیز گری ہوئی مل جائے اور وہ قلیل القیمت ہو، کم قیمت والی، ایک ردی قیمت والی چیز ہو، مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، مونگ پھلی کے 3 دانے مل گئے، تو اس کی قیمت زیادہ ہے کم ہے؟ جی کم ہے نا؟ تو وہ 3 دانے اگر کسی نے اٹھا لیا اور اس کا دل ہو رہا ہے تو اس کو ذرا جھاڑ کے اس کو کھا لے تو مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی قیمتی پھل گرا ہوا ہو، اور آج کل سمجھنے کے لیے تو میرے خیال میں ٹماٹر کی مثال زیادہ ہو، آج کل وہ چل رہا ہے، اگر ٹماٹر کہیں گرا ہوا ملا ہو تو وہ تو بہت مہنگا ہے آج کل، تو اس کو استعمال نہیں کرے، اس کے اصل مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ تو مسئلہ حدیث کی برکت سے بالکل صاف ہو گیا دوستو۔ عرض کرنے کا مقصد بہرحال جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماحول میں اپنے چھوٹوں کی تربیت کی بڑی اشد ضرورت ہے، صرف اپنی اولاد نہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو لازم ہے، وہ تو ان کی مسئولیت اور پوچھ ہے قیامت کے دن۔ اس سے ہٹ کر وہ بچے، وہ نوجوان جو ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے ملاقات رہتی ہے، ان کے ساتھ ایک مناسب اور گھل ملنے کے انداز میں، ایک سنجیدہ انداز میں، ان کو قریب کرنے کے انداز میں ان کی صحیح تربیت اور رہنمائی کرنا آج اشد ضروری۔ اور دیکھیں اسی طرح محنت ہو، اسی طرح بات چیت ہو، اسی طرح گھل ملنے کی ترتیب ہو، یہی نوجوان نماز کے وقت میں آہستہ آہستہ مسجدوں میں آنے والے بنیں گے، مسجدوں میں بیٹھنے والے بنیں گے، مسجدوں سے جڑنے والے بنیں گے، اور کل کے انشاءاللہ ہمارا صاف ستھرا قیمتی مستقبل بننے کے لیے تیار ہو۔
کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. حمید مجید. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. اپنے سروں کو جھکا لیں. آنکھیں بند کر دیں.
دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، رب زدني علما والحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔